آج کی اچھی باتیں، زندگی سنوارنے والی دانائی بھری باتیں، حکمت کی باتیں۔ خاموشی بعض اوقات سب سے طاقتور جواب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے جہاں ہر بات کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا یا ضروری نہیں ہوتا۔ خاموشی دل کی گہرائی کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ کسی بد زبان کے جواب میں خاموشی اختیار کرنا آپ کے وقار کو بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ جب ہم خاموش رہتے ہیں ہم اپنی زبان سے نکلنے والی ممکنہ تکلیف دہ باتوں سے بچ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار یہی خاموشی لوگوں کو زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ بات دانائی کی علامت ہے کہ کہاں بات کرنی ہے اور کہاں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ انسان کی شخصیت کی مضبوطی کا راز اکثر اس کی خاموشی میں ہوتا ہے۔ کسی کو معاف کر دینا خود کو آزاد کرنے کے مترادف ہے۔ معافی دینا بظاہر دوسرے کو فائدہ دینا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سب سے پہلے آپ کے دل کو سکون دیتا ہے۔ غصہ اور نفرت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس کے ظلم سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ زندگی کے سکون کے لیے دل کا ہلکا ہونا ضروری ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم دوسروں کی غلطیوں کو دل میں بٹھا کر نہ رکھیں۔ معافی ایک ایسی نعمت ہے جو دل کو نرم، روح کو پاک اور زمین کو مطمئن کرتی ہے۔ زندگی میں ملنے والا ہر شخص کچھ نہ کچھ سکھانے والا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو ان کے لباس، بول چال یا پیشے کی بنیاد پر حقیر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہی شخص ہمیں وہ سبق دے جاتا ہے جو ہمیں کتابیں بھی نہ دے سکیں۔ حضرت علی کا قول ہے، ہر شخص سے کچھ سیکھو کیونکہ ہر انسان تم سے بہتر کسی ایک خوبی میں ضرور ہوتا ہے۔ جب آپ دل کھول کر دوسروں سے سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی نظر اور سوچ میں وسعت آ جاتی ہے۔ عاجزی دانائی کا دروازہ کھولتی ہے۔ جو جتنا زیادہ سیکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھکتا ہے۔ لہٰذا زندگی کو سیکھنے کا ایک جاری عمل سمجھیں اور ہر انسان کو عزت دیں۔ صبر کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں بلکہ امید رکھنا اور یقین کے ساتھ وقت کا انتظار کرنا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو شخص صبر کرنا سیکھ جائے وہ زندگی کی ہر آزمائش میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ صبر انسان کو جذباتی فیصلوں سے روکتا ہے اور اسے زندگی کی اونچ نیچ میں متوازن بناتا ہے۔ یاد رکھیں، جو کام آج آپ کی برداشت مانگ رہا ہے کل وہی آپ کی تعریف بن جائے گا۔ صبر کا پھل دیر سے ملتا ہے مگر جب ملتا ہے تو بے مثال ہوتا ہے۔ سچ بولنا وقتی نقصان دے سکتا ہے مگر دائمی عزت عطا کرتا ہے۔ سچ بولنا بظاہر نقصان دہ لگتا ہے، خاص طور پر جب اس کے سبب فوری مشکلات یا نقصان کا سامنا ہو، مگر یہ وقتی ہوتا ہے۔ سچ بولنے والے انسان کی بات پر دیر پا اعتبار قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جھوٹ وقتی فائدے تو دے سکتا ہے مگر انسان کی شخصیت اور ساکھ کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ سچ بولنے والا انسان اگر گرے بھی تو لوگ اس کی مدد کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص قابل بھروسہ ہے۔ معاشرے میں اعتماد کی بنیاد سچائی پر ہے اور یہی بنیاد زندگی کو سنوارتا ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جو تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے۔ دولت، شہرت یا طاقت جب تقسیم کی جاتی ہیں تو کم ہوتی ہیں، لیکن علم وہ خزانہ ہے جو جتنا زیادہ بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ علم بانٹنے سے دل کی روشنی بڑھتی ہے، سوچ میں وسعت آتی ہے اور معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو سکھاتے ہیں وہ دراصل اپنی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑتے جا رہے ہوتے ہیں۔ علم کا تبادلہ دلوں کو جوڑتا ہے اور انسان کی زندگی میں مقصدیت پیدا کرتا ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل زندگی کو بامقصد بناتا ہے۔ شکر گزاری دل کو سکون دیتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن میں ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔
شکر گزاری ایک ایسی خوبصورتی ہے جو انسان کی نظر کو بدل دیتی ہے۔ وہ چیزیں جو دوسروں کو معمولی لگتی ہیں، شکر گزار انسان کے لیے عظیم نعمت بن جاتی ہیں۔ شکر کرنے سے انسان کے اندر مثبت توانائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ زندگی کی تلخیوں کو بھی بہتر زاویے سے دیکھنے لگتا ہے۔ جو شخص شکر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی غم میں نہیں ڈوبتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر حال میں اللہ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہے۔ شکر گزاری نہ صرف انسان کو روحانی سکون دیتی ہے بلکہ دنیاوی نعمتوں میں بھی اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ زبان وہ ہتھیار ہے جو انسان کو آسمان پر بھی پہنچا سکتا ہے اور زمین پر بھی گرا سکتا ہے۔ ایک پیاری بات کسی کے دن بنا سکتی ہے اور ایک تلخ لفظ کسی کا دل توڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ لوگوں کی عزت، ان کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت سے بچنا، سخت بات نہ کہنا، ہر بات سوچ کر بولنا زبان کے آداب میں شامل ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھ لیں تو آپ کی شخصیت میں نرمی، وقار اور عزت پیدا ہوگی جو دنیا اور آخرت دونوں میں نفع دے گی۔ زندگی میں نیت صاف رکھو، کامیابیاں پیچھے چلیں گی۔ نیت کا خالص ہونا زندگی میں سب سے بڑی خیر کا ذریعہ ہے۔ جب انسان کا مقصد دوسروں کی بھلائی، اللہ کی رضا اور سچائی پر مبنی ہو تو وہ جو بھی کرتا ہے اس میں برکت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت جتنی صاف ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں آسان کرے گا۔ اگر آپ دوسروں کی مدد صرف شہرت یا فائدے کے لیے کرتے ہیں تو وہ عارضی ہوگا، مگر اگر دل کی نیت نیک ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر قدم میں دل کو چیک کرتے رہیں کہ نیت کیسی ہے۔ نیت نیک ہو تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ کم بولنا، زیادہ سننا سیکھو۔ انسان کی زبان اس کے دل کی چابی ہے۔ جو جتنا بولتا ہے اتنا ہی غلطیاں کرتا ہے، اور جو کم بولتا ہے وہ اپنے وقار کو محفوظ رکھتا ہے۔ دانا لوگ ہمیشہ پہلے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے، جب کوئی جاہل تم سے بات کرے تو سلام کہہ کر گزر جاؤ۔ زبان کا غلط استعمال رشتوں کو توڑتا ہے، عزت کو مٹاتا ہے اور دلوں کو زخمی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ خاموشی صرف سکون ہی نہیں دیتی بلکہ انسان کی شخصیت کو بھی نکھارتی ہے۔ جو لوگ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں وہ ندامت سے بچتے ہیں۔ یاد رکھیں، الفاظ تیر کی مانند ہوتے ہیں، جو ایک بار نکل جائیں تو واپس نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیے۔ شکر ادا کر، زندگی بدل جائے گی۔ شکر وہ کنجی ہے جو بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکر گزار انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے۔ بعض اوقات ہم صرف ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو ہمیں نہیں ملتی، مگر جو کچھ ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ اگر آنکھیں ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، زبان ہے، گھر ہے، تو یہ سب کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر نعمت پر شکر ادا کرو، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور ناشکری اسے چھین لیتی ہے۔ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کے دل میں نور اور چہرے پر روشنی آتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے بھی باعث سکون بن جاتے ہیں۔ تو آج سے وعدہ کریں، ہر حال میں شکر کریں، کیونکہ شکر زندگی کی خوشبو ہے۔